نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاسم والباطن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آج جس دور کے اندر ہمارا چلنا پھرنا ہے یہ بڑا فتنے اور فساد کا دور ہے۔ ہر طرف گناہ ہی گناہ، گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، انسان کے لیے سب کے سب نقصان دہ۔ آج ہم جس گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، کل یہ میرے دوستوں بزرگوں بڑے صغیر گناہوں میں، بڑے کبیرے گناہوں میں بدل سکتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں ذرا سوچئے، اگر ایک چھوٹی سی چنگاری کو بار بار جمع کیا جائے تو کیا وہ آگ نہیں بن سکتی؟ اسی طرح ایک مسلمان کو صغیرہ گناہ کو معمولی سمجھ کر بار بار کرنے سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، ان گناہوں سے بچو جنہیں معمولی سمجھا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ ایک قوم کسی وادی میں اتری، ہر شخص ایک ایک لکڑی لایا، یہاں تک کہ انہوں نے اتنی لکڑیاں جمع کر لی کہ ان سے کھانا پکایا جائے۔ یہ مسند احمد کے اندر روایت۔ یہ حدیث ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہو کر بڑی چیزیں بن جاتی ہیں۔ اسی طرح چھوٹے گناہوں کو بار بار کرنا انسان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، خطرناک، جن کو آج ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ایکچولی یہ گناہ کر لیا تو کیا ہوگا، یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ بھائی گناہ کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ قرآن مجید کی یہ جو میں آیت آگے پڑھنے والا ہوں، یہ بڑی جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں پس جو شخص ذرے برابر بھی نیکی کرے گا اسے دیکھ لیا جائے گا، اور جو ذرے برابر بھی برائی کرے گا اسے بھی دیکھ لیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے ذرے برابر عمل کرنا بھی ذکر فرمایا۔ ہم کہتے ہیں یار یہ تو بس ایک جملہ تھا، میں نے بول دیا تو کچھ نہیں، یار یہ تو بس ایک جھوٹ تھا، یار یہ تو بس ایک تھوڑا سا مذاق میں نکل لیا، یار یہ تو بس ایک فارورڈ کیا تھا میں نے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ذرۃ شرا یرہ، ذرے برابر بھی برائی کرو گے دیکھی جائے گی۔ آج موبائل ہماری جیب میں ہے اور ہماری انگلی چند سیکنڈ میں نیکی بھی کما سکتی ہے اور گناہ بھی، بولو بھائی، کما سکتی ہے۔ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی عزت کے خلاف بات پھیلانا، بغیر تحقیق خبر آگے بھیج دینا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو ایسا کمنٹ کرنا جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے۔ آج میں بھی اپنے بیانوں کے اندر دیکھتا ہوں لوگ ایسے ایسے کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ دجال کا بیان کر رہا ہے، یہ تو دجال کا باپ لگتا ہے، یہ لگتا ہے بیٹا لگتا ہے۔ بھائی اس سے کوئی مجھے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ اپنی خود کی زبانیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، دل میں اللہ بستا ہے، اللہ بستا ہے۔ پھر جھوٹ بولنا، پھر کہنا کہ بس یار یہ تو میں نے تھوڑا سا مذاق کیا تھا۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ سب چیزیں انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔
کیا آج ہمارے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہیں؟ سب سے زیادہ زبان، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی یہ زبان ہوگی، زبان۔ صحیح بخاری مسلم۔ آج اس حدیث کو صرف ہاتھ اور زبان تک محدود نہ سمجھیں، آج ہماری زبان کے ساتھ موبائل کے انگلیاں بھی دوسروں کو تکلیف دے سکتی ہیں۔ ایک کمنٹ، ایک پوسٹ، ایک وائس میسج، ایک فارورڈ کسی انسان کی عزت متاثر کر سکتا ہے۔ اس لیے سینڈ کرنے سے پہلے سوچیں کیا یہ بات اللہ کو پسند ہے؟ لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لہذا اگر گناہ ہو گیا ہے تو مایوس نہ ہو، فوراً توبہ کر لے۔ غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ، کسی انسان کا حق مارا واپس کر دو، کسی کو تکلیف دی جہاں مناسب ہو معذرت کر لیں، یار بھائی یہ ایکچولی یار میرے سے یہ گناہ ہو گیا، میں نے آپ کی عزت اچھال دی تھی، اس لیے میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں، تو وہ معاف کر سکتے اور دوبارہ اس گناہ سے بچنے کا عزم کریں۔ میرے بھائیو دوستو، گناہ کو یہ دیکھ کر معمولی نہ سمجھیں کہ وہ کتنا چھوٹا ہے، یہ دیکھیں کہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے، اور نیکی کو یہ دیکھ کر معمولی نہ سمجھیں کہ وہ کتنی چھوٹی ہے۔ ممکن ہے اللہ کے ہاں وہی عمل آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ایک مسکراہٹ، ایک اچھا لفظ، کسی کی مدد، کسی کو معاف کرنا اللہ کے ہاں بہت ہی قیمتی ہو سکتا ہے۔ لہذا آج سے ایک اصول بنائیں، چھوٹے گناہ سے بھی بچنا ہے اور چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے سے توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے اور اپنی رحمت کے مستحق بندوں میں شامل ہونے کی اللہ رب العزت